بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں میں آپ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، توفیق اور عنایت سے اس وقت توحید اور رد شرک پر گفتگو کر رہا ہوں۔ توحید اور رد شرک کا وہ حصہ جس کے اندر میں آپ کے سامنے یہ گزارشات کر رہا ہوں کہ ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست یہ کہتے ہیں کہ مشرکین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خالق اور مدبر مانتے تھے، اس میں وہ کسی کو اس کا شریک نہیں کرتے تھے۔ وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ یہ بت یا ان کے جنات خدا یا چاند سورج یا ان کے ذہن کی وہ تراشیدہ تاروں کے پیچھے ارواح جو ان خدا کی بیٹیوں کی صورت میں موجود تھی، نعوذ باللہ من ذالک، وہ کچھ کر سکتے ہیں، بلکہ ان کا یہ تھا کہ بس یہ تو ویسے ہی شو پیس ہیں اور ویسے ان کو ان سے محبت ہو گئی تھی۔ تو اس میں وہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں مانتے تھے، اور وہ بالکل یہ نہیں مانتے تھے کہ ان کے بت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو میں اس مسئلے کے اندر یہ عرض کر رہا ہوں کہ لَيَقُولُنَّ اللہ کہنے میں وہ صادق نہیں کاذب تھے، اور اس پر میں نے بڑی تفصیل سے گفتگو کرنی ہے، ابھی بڑی اور پروگرام اس کے اندر ہوں گے انشاءاللہ۔ اب میں آج کے پروگرام میں اس بات سے شروع کر رہا ہوں بات کہ کیا ربوبیت کے اندر جو شرک ہمارے دوست نہیں مانتے اس کا ایک ریفرنس، اور اس کے بعد پھر میں اب آگے شروع کروں گا۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے العقیدۃ الصحیحہ وما یضادھا، عقیدہ صحیح اور اس کی ضد۔ یہ اردو میں بھی اصل میں یہ کتابچہ موجود ہے شیخ بن باز کا، اور اس سے پہلے پروگراموں میں میں نے وہ اس سے عقیدہ صحیحہ کے نام سے اردو میں چھپا ہوا ہے، اور مجھے وہ تحفے کے طور پر ملا تھا تو میں نے اس کے حوالے دیے ہیں۔ آج میں اس کو اصل لانا بھول گیا، لیکن اسی کی ایک عبارت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس کے اندر شیخ بن باز نے اس بحث کو اٹھایا ہے کہ مشرکین جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کو سچے دل سے خالق اور مدبر مانتے تھے، اس لیے کبھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھا تھا۔ آگے وہ کہتے ہیں لیکن ہمارے زمانے کے جو مشرک ہیں یہ بہت برے مشرک ہیں، کیونکہ یہ انبیاء اور اولیاء کو نفع نقصان میں اور خدا کا شریک مانتے ہیں۔ اب ان کی پوری عبارت میں بتاتا ہوں تاکہ دونوں باتیں آپ کے سامنے آ جائیں، پھر ان پر انشاءاللہ میں اللہ کی رحمت سے تبصرہ کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں وَمِنَ الْعَقَائِدِ الْمُضَادَّةِ لِلْحَقِّ مَا يَعْتَقِدُهُ بَعْضُ الْبَاطِنِيَّةِ وَبَعْضُ الْمُتَصَوِّفَةِ، کہ جو باطنیہ ہیں، جو باطنی عقیدہ ہمیں تو ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جو صوفیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اَنَّ بَعْضَ مَن يَسُومُونَهُم بِالْأَوْلِيَاءِ، انہوں نے بعض لوگوں کے نام اولیاء رکھے ہوئے ہیں، ان کو نام ان کے اولیاء ہیں، یشارکون باللہ، اور ان کو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہوا ہے، شارکون اللہ، یشارکون اللہ، اللہ کے ساتھ شریک۔ اب یہاں سے ایک شرک کا معنی باریک بات کے ذریعے سے ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اب آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو متصوفین ہیں، اہل تصوف ہیں، اہل سنت ہمیں وہ کہتے ہیں یہ شرک کیسے کرتے ہیں، تو اب وہ شرک کا معنی وہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یشارکون باللہ، ان کا شرک یہ ہے کہ فی التدبیر و یتصرفون فی شؤون العالم،
وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم یہ نہیں مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نظام کائنات تنہا نہیں چلا سکتا. یہ جو اولیاء اللہ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں نظام کائنات کو چلانے میں، اور ان کے پاس طاقت ہے. وَيَتَصَرَّفُونَ، اور یہ کچھ کر سکتے ہیں. کون؟ اولیاء اللہ. اور زمانے کو یہ چلاتے ہیں. اب دو باتیں ہو گئیں. ایک شرک کا معنی ہو گیا شراکت، یعنی شرک تب ہوگا، شراکت تب ثابت ہوگی کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ انبیاء اور اولیاء کائنات کو چلانے میں اس کا ہاتھ بٹاتے ہیں، کیونکہ وہ تنہا چلا نہیں سکتا. آدھا کام انہوں نے کیا اور آدھا اللہ نے کیا. یہ ہو گیا جو شارکون باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا اور نظام کائنات کو. اور وہ یتصرفون، اور ان کے پاس کچھ اپنی طاقت ہے جس کو وہ تصرف میں لاتے ہیں اور وہ کچھ کرتے ہیں. آگے کہتے ہیں کہ وہ یسمونہم، اور جن لوگوں کو ان صوفیہ نے اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے نظام کائنات کو چلانے میں اور اپنی طاقت کو استعمال کرنے میں، وَيُسَمُّونَهُمْ بِالْأَقْطَابِ، یہ ان کا نام رکھتے ہیں اقطاب. قطب اقطاب کی جمع ہے. والاوتاد، اور اوتاد. والاغواس، اور غوث، جس کو ہم کہتے ہیں نا قطب، ابدال، اوتاد. تو شیخ بن باز مفتی اعظم سعودی عرب جو ہوئے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سنی لوگ ہیں جو تصوف کو ماننے والے ہیں یہ بات مانتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ غوث، قطب، ابدال، اوتاد یہ اللہ تعالیٰ کے دنیا کے نظام چلانے میں اس کا ہاتھ بٹاتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں. شؤون العالم، کہ وہ یتصرفون، اور وہ تصرف کرتے ہیں چلانے میں، اور جتنا نظام کائنات چلتا ہے اس کے اندر ان کا ہاتھ ہے. وغیر ذالک من الاسماء التی اخترعوها لآلہتہم. پھر آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے اور نام بھی انہوں نے گھڑے ہوئے ہیں، اور ان غوث، قطب، اوتاد کو وہ خدا مانتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں. ان کی وہ کیوں عبادت کرتے ہیں؟ اب ذرا دیکھیں عقل بندے کو کیسے آتی ہے. کہتے ہیں ان کی وہ عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ صوفی لوگ یہ مانتے ہیں کہ چونکہ نظام کائنات کو یہ چلاتے ہیں اور لوگوں کو نفع نقصان یہ پہنچاتے ہیں قطب، اوتاد، ابدال، اس لیے یہ لوگ بآلہتہم ان کو خدا مانتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں. سبب عبادت کیا ہے؟ شیخ بن باز نے بڑا نقطہ بیان کیا، میرے ناظرین ذرا اس پہ غور کریں. وہ کہتے ہیں عبادت کیوں کرتے ہیں؟ نمبر 1، انہوں نے اللہ کا ان کو شریک بنایا. کس بات میں شریک؟ نظام کائنات کو چلاتے ہیں، دکھ درد تکلیف پہنچاتے ہیں یا ہٹاتے ہیں. چونکہ دکھ درد تکلیف پہنچاتے یا ہٹاتے ہیں اور نظام کائنات کو چلاتے ہیں، اس معاملے میں یہ اللہ کے شریک ہیں. جب یہ سب کچھ کر رہے ہیں، آس امید ان سے ہے، تو اس وجہ سے ان کی عبادت وہ کرتے ہیں. اور آگے کہتے ہیں وَهَذَا مِنْ أَقْبَحِ الشِّرْكِ فِي الرُّبُوبِيَّةِ، پھر ربوبیت ہے. وَهُوَ شَرٌّ مِنْ شِرْكِ جَاهِلِيَّةِ الْعَرَبِ. وہ کہتے ہیں کہ جو یہ صوفی لوگ شرک کرتے ہیں نا، کہ ان کی یہ عبادت اس لیے ان کو مستحق عبادت سمجھتے ہیں کہ وہ نظام کائنات کو چلاتے ہیں، یہ برا ترین شرک ہے ربوبیت کے اندر. تو ربوبیت کے اندر شرک کا مطلب یہ ہے کچھ کرنا اور نظام کائنات کو چلانا، یہ ہے شرک ربوبیت. پھر آپ وہ کہتے ہیں وَشَرٌّ مِّن شِرْكِ جاہلیت العرب، کہتے ہیں
جو عرب والے شرک کرتے تھے یہ اس سے برا شرک ہے، کیونکہ وہ یہ شرک نہیں کرتے تھے کہ وہ اپنے خداؤں کے بارے میں یہ مانتے ہوں کہ ان کے خدا کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں یا خدا کی مدد کرتے ہیں۔ ان کے ہاں یہ شرک نہیں تھا۔ اقبہ من اقبہ شرک فی الربوبیہ، یہ تو ربوبیت سے بھی بدتر شرک ہے اور یہ ان سے برا شرک ہے۔ یہاں یہ آپ بات نوٹ کر لیں، ہمارا شرک مشرکین کے شرک سے بڑا۔ وہ اور اگلی عبارت سن لیں، وہ کہتے ہیں لِأَنَّ کفار العرب لم یشرکوا فی الربوبیۃ، یہ جو عقیدہ ہے نا کہ وہ کچھ نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں یا کائنات کو نظام چلانے میں رب کی مدد کرتے ہیں، یہ مشرکین عرب کے اندر یہ نہیں پایا جاتا تھا، وہ یہ نہیں مانتے تھے۔ ہاں یہ مشرک یہ مانتے ہیں، یعنی جس کو کہتے ہیں دل کھول کے جڑیں پڑاس کر دیے، پورا دل کھول کے انہوں نے کیا ہے۔ کہتے ہیں وہ ان کا شرک کیا تھا، وَإِنَّمَا أَشْرَكُوا فِي الْعِبَادِ، ان کا تو بس تھوڑا سا یہ تھا کہ وہ عبادت میں شرک کرتے تھے۔ وَكَانَ شِرْكُهُمْ فِي حَالِ الرَّخَاءِ أَمَّا فِي حَالِ الشِّدَّةِ فَيَخْلِصُونَ لِلَّهِ الْعِبَادَةَ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى۔ وہ کہتے ہیں ان کا شرک تو یہ تھا کہ کسی وقت جب وہ ہوتے نا اچھی حالت میں آرام میں تو وہ شرک کرتے تھے، لیکن جب وہ چلے جاتے تھے مصیبت میں تو پھر وہ تو اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے تھے، لیکن یہ تو ایسے ہی لوگ ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں آگے رہ گئی اما ربوبیت ہو، جہاں تک ان کی ربوبیت کا تعلق ہے، فَقَانُوا مُعْتَرِفِينَ بِهَا لِلَّهِ وَحْدَهُ، وہ اللہ کی ربوبیت میں تو کسی کو بالکل شریک نہیں مانتے تھے، اس کے وہ معترف تھے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے ربوبیت میں۔ کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ یہ نظام کائنات کون چلاتا ہے تو وہ کہیں گے اللہ۔ شیخ بن باز کی اس عبارت سے دو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی تو یہ کہ جو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو صوفیہ غوث قطب ابدال اوتاد کو مانتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ہاتھ بٹاتے ہیں اللہ نظام کائنات کے چلانے میں۔ دنیا بھر میں کوئی ایک کتاب، کسی بندے کا واس، کسی کا عقیدہ لے آئیں کہ جو اللہ کو محتاج مانے غوث قطب ابدال اوتاد کا، تو یوں کہہ لیں 50 ٹریلین پاؤنڈ اس بندے کو انعام۔ 50 ٹریلین پاؤنڈ اس لیے کہ کون سا دینا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا کی کروڑ کروڑ لعنت ایسے شخص پر جو یہ مانے کہ غوث قطب اوتاد ابدال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نظام کائنات چلانے میں اس کے ساتھ شریک ہیں، اس کی معاونت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا محتاج ہے۔ کروڑ کروڑ لعنت ایسے عقیدے اور ایسے شخص پر، ہم کروڑ بار اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اس عقیدے سے۔ تو یہ سراسر جھوٹ، بہتان، غضب ہو گیا کہ ایک مفتی اعظم سعودی عرب کا وہ اتنی غیر ذمہ دارانہ بات کہہ رہا ہے کہ متصوفین یہ غوث قطب ابدال کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اللہ گواہ ہے اس بات کا کہ ہم اس کا برات کرتے ہیں ایسی عقیدے سے، خدا کی لعنت بھیجتے ہیں۔ آپ کے جو میرے موضوع کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ وہ لِأَنَّ كُفَّارَ الْعَرَبَ لَمْ يُشْرِكُوا فِي الرُّبُوبِيَّةِ، وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ یہ کوئی نفع نقصان دے سکتے ہیں، ربوبیت کے مسئلے میں وہ نہیں شرک کرتے تھے۔ اور والا انسالتا ہم جو انہوں نے دلیل دی ہے اس پر تو آگے انشاءاللہ پروگرام ہو رہے ہیں، اور پھر اس کے لیے فی الحال اتنا میں عرض کرتا ہوں کہ اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خالق اور مدبر مانتے تھے جیسے شیخ بن باز نے کہا ہے لَيَكُونُ اللہ کی دلیل سے، تو اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر وہ اللہ کی ذات میں شرک کیوں کرتے تھے؟ وہ انبیاء کو کیوں ڈراتے تھے کہ یہ تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے؟ وہ انبیاء کو کیوں دھمکیاں دیتے تھے کہ یہ کر دیں گے؟ وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں دھمکیاں دیتے تھے؟ اب ایک طرف ان کا ڈبل فیس کہہ لیں، ہم کہتے ہیں فلاں بندہ ڈبل فیس ہے۔ اب ڈبل فیس ان کا یہ دیکھیں مشرکین کا
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ان سے پوچھیں تو وہ ضرور کہیں گے. کب پوچھیں؟ دلائل کے انبار کے بعد. کب کہیں گے؟ جب مجبور ہوں گے. کچھ حوالے میں نے پڑھے ہیں اور کچھ آگے پڑھوں گا انشاءاللہ. کہاں سے کہیں گے؟ زبان سے. انکار کہاں سے کریں گے؟ دل سے. کیوں؟ ان کے اقوال اور ان کے افعال یہ بتاتے ہیں. اگر وہ اللہ تعالیٰ کو ایسا مانتے تھے کہ لا یقولن اللہ خالق اور مدبر مانتے تھے، جیسے انہوں نے اعتبار کر لیا ان کی بات کو اور آیت کا اگلا حصہ نہیں پڑھا، فَأَنَّىٰ تُبْصَرُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر تمہیں جادو کیا ہو گیا، تمہاری عقل کیوں ماری گئی، یہ پھر کیوں کرتے ہو. اس کا اگلا حصہ یہ ہے، میں پوری آیتیں آگے جا کر پڑھوں گا. تو پھر وہ انبیاء کو ڈراتے اور دمکاتے کیوں تھے؟ ابھی میں آپ کو پچھلی بار میں نے قرآن کریم سے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی تھیں کہ انبیاء کو دھمکیاں دیتے تھے. آج میں صحابہ کرام کے بارے میں چند واقعات آپ کو بتاتا ہوں. ان کی تفصیل میں پیچھے بھی بتا چکا ہوں، لیکن لا یقولن اللہ کی بحث کے اندر وہ مزہ نہیں آ رہا تھا اگر میں اس کو ریپیٹ نہ کرتا. میرے بعض دوستوں نے جو مشورہ بھی دیا کہ آپ نے توحید خمسہ کے اندر یہ باتیں بتا دی ہیں، اب سیدھے لا یقولن اللہ کی بات کریں. میں نے کہا وہ پرانا وقت گزر گیا ہے، سال سے اوپر ہو گیا اس بات کو، پتہ نہیں کس نے سنا، اور ایک بار یاد تازہ ہو جائے گی. اور میں تفصیل نہیں، صرف ان کے اشارے دے رہا ہوں. انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے ڈرایا دھمکایا. آج اور بات میں سناتا ہوں آپ کو. سیدہ زنیرہ صحابیہ ہیں، یہ لونڈی تھی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں. جب وہ ایمان لائیں تو یہ انہوں نے مشرکوں اور وہ کسی وجہ ان کو تنگ کرتے تھے، بلکہ اگر اس حکایات جو صحابہ کی حدیث ہے ان سے پڑھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے وہ گلے میں استغفر اللہ العظیم ڈالتے تھے کپڑا، اور تنگ کرتے تھے ان کو اتنا کہ ان کی بنائی جاتی رہی. یعنی سبب یہ تھا بنائی جانے کا. جب ان کو وہ تکلیفیں ایذائیں دیتے تو ان کی بنائی چلی گئی. تو اب مشرک دیکھیں ان کو کیا کہتے ہیں. مشرک ان کو کہتے ہیں کہ لات اور منات نے تمہیں اندھا کر دیا ہے کیونکہ تو نے ان کو چھوڑ کر محمد اور محمد کے رب کو مان لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان خداؤں نے تمہیں اندھا کر دیا ہے. شیخ بن باز کہہ رہے ہیں کہ وہ ربوبیت میں تو کبھی انہوں نے سوچا تک نہیں تھا کہ کچھ کر سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں ربوبیت میں شرک کر رہے ہیں. وہ سیدہ زنیرہ کو کہتے ہیں کہ تجھے انہوں نے اندھا کر دیا. سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آدھ دن بعد سنی، پھر وہ جوش میں آ گئی. تو جوش میں آ کر فرماتی ہیں واللہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو. مجھے بیت اللہ کی قسم. مختلف روایات ہیں کہ یہ لات اور عزا نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان. اب زنیرہ انہی مشرکوں میں سے کلمہ پڑھ کے یہاں آئی ہیں اور کہہ یہ رہی ہیں کہ نہ یہ نفع دیتے ہیں نہ یہ نقصان دیتے ہیں. اگر اسلام لانے سے پہلے زنیرہ بھی یہی مانتی تھی کہ یہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں اور مشرک بھی یہی مان رہے تھے، تو زنیرہ کو یہ بات کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. کس بات کو وہ جھوٹ کہہ رہی ہیں؟ اس بات کو جھوٹ کہہ رہی ہیں. وہ فرما رہی ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے تمہیں لات منات نے اندھا کر دیا. وہ کہتی ہیں جھوٹ بول رہے ہو تم، انہوں نے مجھے اندھا نہیں کیا. ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ ان کے ارد گرد کیا ہوتا ہے. مجھے رب ذوالجلال کی قسم، ان کے اندر تو یہ طاقت اور قوت ہی نہیں ہے، یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور وہ اللہ ہے جسے چاہے تکلیف دے اور جسے چاہے صحت یاب کرے. انہوں نے جوش میں جب یہ آ کر بات کہی کہ اللہ ہے جسے وہ چاہے، تو وہ جو مشرکین نے ان کو کہا تھا نا کہ بتوں نے تمہیں اندھا کر دیا، ان کا جواب دیا جوش کے اندر اور اللہ کا نام لیا، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی بنائی کو لٹا دیا. اس بات کو یہ 1.5 صفحہ ہے میرے پاس پورا، جن محدثین نے اس کو لکھا ہے. لیکن ایک بات میں عرض کر دوں، سورہ احقاف کی آیت وقال الذین کفروا للذین آمنوا، اس آیت کی تفسیر سے ساری تفسیریں
तबरी है, मावरदी है, इब्न कसीर है, ये कुर्तबी है, बागावी है, कुतुब की है, समानी है, हाफिज यूती, सब ने उसके अंदर ये वाक़या लिखा। और जो सहाबा के हालात पर किताबें हैं, अल-इसाबा है, इस्तियाब है इब्न अब्दुल बर की, उनमें भी ये है, सीयर व आलम अन्नुबला में है, तारीख़ इस्लामी ज़हबी में है, इन सारी किताबों में ये वाक़या लिखा है। और 2 किताबें और बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं अगले वाक़या पर चला जाता हूँ। ये सारी लिस्ट मैं नहीं आपको बता सकता। 2 किताबें और सुन लें। हाफिज़ इब्न तैमिया, 3 किताबें सुन लें। हाफिज़ इब्न तैमिया की किताब है औलिया अर्रहमान व औलिया अश-शैतान। उसमें उन्होंने जो औलिया अल्लाह की करामात लिखी हैं, उन करामतों में एक ये करामत है कि अल्लाह का बंदा जब उसके तवक्कुल पर, उसकी ज़ात पे भरोसा करके कुछ कहता है तो रब उसकी बात को पूरा कर देता है। सैयदा ज़ुनैरा ने जब ये कहा, अल्लाह ने उनकी बिनाई को लुटा दिया। फिर इसी तरह हाफिज़ इब्न तैमिया ने मिनहाजुस सुन्ना के अंदर ये बात लिखी है, और ज़ादुल माद के अंदर हाफिज़ इब्न कय्यम ने ये बात लिखी है। इस तरह से ये तमाम मुहद्दिसीन ने लिखा। अब मैं अपनी मौक़िफ़ को दोहराता नहीं हूँ, मुझे उम्मीद है कि मैंने अपनी बात को समझा लिया। अब दूसरी बात मैं एक हवाला देता हूँ। दिमाम बिन सालबा एक सहाबी थे, वो पहले मुशरिक थे। वो आते हैं और आकर आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस्लाम कबूल करते हैं। वापस अपनी कौम के पास जाते हैं और जाकर इस्लाम की उनको दावत देते हैं। तो उनकी कौम कहती है इत्तकिल बर्स, ज़िमाम तू इस बात से डरता नहीं है, डर इस बात से कि ये असनाम जो है ना हमारे खुदा, ये तुम्हें बर्स की बीमारी में मुब्तला कर देंगे। आगे से ज़िमाम बिन सालबा कहते हैं ये बातें मैं उस वक़्त माना करता था जब तक मुस्तफ़ा के चेहरे को नहीं देखा था। अब तो आका आ गए, अब इनकी क्या जुर्रत है कि ये किसी को बर्स की बीमारी दें। यहाँ से फिर समझें, ज़िमाम बिन सालबा पहले मुशरिक थे और उनकी कौम अब भी मुशरिक है। तो वो कह रहे हैं कि ये तुम्हें बर्स की बीमारी में मुब्तला कर देंगे अगर तूने इनकी गुस्ताखी की। और वो फरमाते हैं नहीं कर सकते। अगर यारो रबूबियत में कोई शिरक नहीं करता था, उनको नफ़ा नुकसान का कोई मालिक नहीं समझता था, तो ये दिमाम की कौम क्यों कह रही है कि आप ये तुम्हें उसमें मुब्तला कर देंगे? वो जानते थे। अब ये बात जो है तमाम कुतुब सीरत के अंदर, इमाम अहमद बिन हंबल ने मुस्नद अहमद बिन हंबल में, मुस्तदरक में अल्लामा हाकिम ने बेतालीक ज़हबी, और ज़हबी ने उसे सही कहा है। यानी ये 2 बातें तो हो गई। मुस्नद अहमद बिन हंबल में शुएब अल-अर्नाऊत ने इसको सही कहा और ज़हबी ने उसको सही कहा, तो ये रिवायत सही होगी। कुतुब सहाबा में से जितनी सहाबा पर किताबें लिखी गई, इसाबा हो, इस्तियाब हो, उसदुल गाबा हो, बगवी के यात सहाबा हो, अल बिदाया वन निहाया है, और सीयर व आलम नुबला है, ज़हबी की तारीख़ है, जितनी किताबें हैं सब किताबों के अंदर ये बात हो गई। अब 2 हवाले मैंने आपको दे दिए कि मुशरिकीन उनको मुतसर्रिफ समझते थे कि ये तसर्रुफ़ करते हैं और अपनी ज़ाती ताकत से करते हैं। वो ज़ाती वाली बात में मैं आगे ला रहा हूँ। अब एक तीसरी बात सुने। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का बताया, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बताया, सैयदना हूद अलैहिस्सलाम का बताया, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया कि वो कहते थे हमारे खुदा तुम्हें ये नुकसान करेंगे, ये पहुँचाएँगे, और अगर ये गज़ब में आ गए तो ये धमकियाँ देते ये कर देंगे वो। लेकिन आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूब जवाब दिया, जिसका जिक्र सूरह आराफ के अंदर मैंने आपको पढ़कर सुनाया था। आज ये बात मैं आपको तीसरा वाक़या सुनाने लगा हूँ। ये तीसरा वाक़या खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। असल में मैंने इसके ऊपर नोट लगाया था कि ये लायकूलुन अल्लाह की बात के बाद जब ये प्रोग्राम पूरे हो जाएंगे, इसके बाद जो मैं दूसरा शुबा उनका है उसका इजाला करने की तरफ जाना है मैंने, वो ये कि वो कहते हैं हमारे दोस्त कि बुतों की तो कभी इबादत ही नहीं हुई। अल्लाह अकबर, आप हैरान हो गए, शायद पता नहीं मेरी बातों पे आप इतबार भी करते हैं कि नहीं। वो कहते हैं बुतों की तो कभी किसी ने इबादत ही नहीं की। फिर किन की इबादत करते थे?
وہ تو ان کی عبادت کرتے تھے جن کی انہوں نے نیک بندوں کے بت بنائے تھے. تو میں نے یہ انشاءاللہ پروگرام کرنا ہے کہ وہ بتوں کی ہی عبادت کرتے تھے، ایک بات، اور دوسرے نیک بندوں کے بت نہیں تھے. لائن لگاؤں گا اس کے اوپر بھی اللہ کی رحمت اور فضل اور عنایت اور اس کے کرم سے. یہ بات میں نے وہاں پر نشان لگا کے رکھا ہوا تھا، لیکن چونکہ یہ بات اس کے درمیان میں آ گئی، انشاءاللہ وہاں بھی ہو جائے گی. تکرار کی آج کئی مہینے پہلے معذرت کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے وہ کب جا کر وہ باری آئے گی. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فتح مکہ کے دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کو بھیجا کہ فلاں فلاں بت کو توڑ دو. ان کی ڈیوٹی لگی کہ تم جا کر عزا کو توڑ دو. اب اس وقت میں صرف ایک کتاب کا حوالہ دوں گا، یہ ہے باب باس خالد بن ولید لحدم عزا، حافظ ابن کثیر کا البدایہ والنہایہ سے، اور میرا خیال یہ 100 کتاب کے برابر ہوگا ایک ہی حافظ ابن کثیر کا. شاملہ میں ڈالیں اور نکال لیں، نہیں تو انشاءاللہ جب میں آگے اس کا بیان کروں گا اس کی جو ہے نا وہ تخریج میں کر دوں گا اللہ کی رحمت سے، آج چونکہ اس کا موضوع نہیں ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کو بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تو عزا کو توڑ کیا. اب یہ گیا عزا کو توڑنے کے لیے. جب وہاں پہنچے تو وہاں کا جو سدنہ تھا، جو اس کا لک آفٹر کرتا تھا، انچارج تھا، کیئر ٹیکر تھا، گارڈ تھا اس نے کیا کیا، وہ آگے گیا اور وہ جو بت تھا عزا، عورت کا بت تھا وہ، یعنی نیک بندہ نہیں تھا، عورت تھی وہ. اس عورت کے ساتھ اس نے تلوار رکھ دی اور خود وہ پہاڑوں کے اوپر چلا گیا جو وہاں وہ لک آفٹر کرنے والا تھا بت خانے کی. اب وہ جب وہ گیا تو وہاں جا کر اس نے پہاڑ پہ چلا گیا، پھر جبل الذی هو فیہ وہو یقول، پھر وہاں چڑھا گیا تو جیسے بندہ مست ہو جاتا ہے نا، تو وہ پہاڑ پہ چلا گیا اور مست ہو گیا، اور مست ہو کے یہ شعر پڑھنے لگا. اونچی اس کی آواز پہنچ رہی ہے، قریب تو پہاڑ تھا، یہ تو نہیں مکہ کے باہر کہیں چلا گیا تھا. تو وہاں کھڑے ہو کر وہ شعر پڑھتا ہے اور مخاطب کرتا ہے عزا کو. اب وہ شعر سنیے اور پھر دیکھیے کہ کیا وہ لا یقولن اللہ کہنے میں سچے تھے کہ صرف اللہ ہی سارا کچھ کرتا ہے اور اس کے سوا وہ کسی کو مانتے ہی نہیں تھے. اس بات میں کتنی صداقت آ جائے گی. ابھی تو میں حوالوں سے بتا رہا ہوں، ابھی تو میں نے وہ آیتیں پڑھنی ہیں اور ان کے اگلے پچھلے حصے آپ کو بتانے ہیں. جب وہ وہاں کھڑا ہوا پہاڑ پر تو اس نے یہ شعر پڑھا، کہتا ہے یا عزا شدی شدتن لا شوا لہا علی خالد القل کنائے و شمری. کہنے لگا یا عزا، اس کو پکارتا، کہتا ہے، دور سے آواز دیتا ہے، تلوار میں نے تمہیں دے دی ہے، رکھ دیا میں نے تلوار تیرے پاس، اے عزا ذرا تگڑی ہو جا، پورے غصے میں آ جا، اور پھر کیا کر، واہ، کہتا ہے کہ جو اپنی جو ہے نا وہ ایسے کر لا، اپنی بازوؤں کو چڑھا لا جیسے وہ بندہ غصے میں آتا ہے، تگڑی ہو جا اور باواں ٹونگ لے، اور باواں ٹونگ کے یہ جو میں نے تمہیں تلوار دی ہے نا، اپنی اوڑھنی اتار دے، آج مرد بن جا، سامنے آ جا، اوڑھنی اتار دے اور باواں ٹونگ لے، اونچیاں کر لے باواں. اب اونچیاں کر کے باواں کیا کر ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اس کو یہ جو ہے نا لا شوا یا لا شوا، خالد کا یہ کیا کر ہے کہ علم تقتل المرء خالد، یہ جو بندہ خالد تیرے پاس آیا نا، ٹکڑے ٹکڑے کر دے اس کے اور مار دے اس کو اور مزہ چکھا دے. فبویا باسم عاجل او تنصری، اگر تو نے یہ نہ کیا، اگر تو یہ نہ کر سکی تو لوگ کیا کہیں گے، کیا تانے دیں گے کہ تو اپنے آپ کو بھی بچا نہ سکی، ہم تو ختم ہو جائیں گے، تگڑی ہو جا، آج اپنی آپ مدد کر. اب یہ بات میں اس کے کہہ رہا ہے خالد بن ولید کو تو قتل کر دے، اوڑھنی اتار دے، اپنے بازو چڑھا لے، تگڑی ہو کے اس کے اوپر حملہ کر دے اور خالد کو قتل کر دے. کہے کس کو کر رہا ہے؟ عزا کو. اب مجھے ایک بات بتائیں، ہمارے جتنے دوست ہیں شبہ ڈالنے والے مشرق سے لے کے مغرب تک،
وہ کہتے ہیں کہ وہ تو بتوں کی نہ عبادت کرتے تھے، نہ ان کے اندر تصرف مانتے تھے، نہ ان کے اندر قدرت مانتے تھے، نہ طاقت مانتے تھے، کیونکہ اگر وہ بتوں کے اندر قدرت اور طاقت مانے تو یہ تو ربوبیت میں شرک ہو گیا، تو ربوبیت میں تو شرک وہ کرتے ہی نہیں تھے۔ میرا دل کرتا ہے میں حوالے پڑھوں آپ کے سامنے، لیکن وہ بات رہ جائے گی۔ اب یہ بتائیں کہ وہ جو اس کا انچارج کیئر ٹیکر تھا، اگر وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ کچھ کر نہیں سکتی تو وہ کیوں کہہ رہا ہے خالد کو قتل کر دے؟ وہ کیوں کہہ رہا ہے اپنے اوڑھنی اتار دے؟ وہ کیوں کہہ رہا ہے بائیں چڑھا لے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ان کو ذی روح مانتے تھے۔ یہ ذی روح والے اور ذوی العقول والے حوالے میں اس لیے یقولون اللہ کی باس کے بعد میرا مولا مجھے توفیق دے تو اس وقت میں لاؤں گا آپ کے سامنے، آج وہ نہیں ہے، لیکن وہ ان کو ذوی العقول مانتے تھے، ذی روح مانتے تھے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر جب ان کا بیان آیا ہے بتوں کا تو اس انداز سے آیا ہے جیسے کسی بندے کی بات کی جا رہی ہو، جیسے کسی ذی روح کی بات کی جا رہی ہو، کیونکہ جو کچھ وہ مانتے تھے نا ان کے عقیدے اور زام کے مطابق ان کا بیان ہوا ہے۔ تو یہاں بھی یہ دیکھیں یہ کیا مان رہے ہیں، مار دے خالد کو۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ آگے گئے اور واقعی بیان کرتے ہیں کہ وہ جا گئے اور انہوں نے اس کو مار دیا۔ مارنے کے بعد آقا دو جہاں قتل کر دیا، حضور کے پاس آیا، آپ نے فرمایا کیا قتل کر دیا؟ انہوں نے کہا جی۔ کیا دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر 2-3 بار بھیجا، آخر انہوں نے کہا کہ وہ ایک عورت تھی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، میں نے اسے دیکھا۔ آپ نے فرمایا وہی عزا تھی۔ اب خالد بن ولید جب ان کے پاس جاتے ہیں تو سنیے وہ کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں یا عزا کفرانک لا سبحانک، او عورتیں سن لے میری گل عزا، نہ میں تیرا انکار کرتا ہوں، میں تجھے کوئی اہمیت نہیں۔ کس بات کا انکار کرتے ہیں خالد بن ولید؟ وہ کہتے ہیں کفران کے، او بڈھیے میں تیرا انکار۔ کس بات کا انکار؟ انکار اس بات کا کہ مشرک کہتے تھے نعمتیں یہ دیتے ہیں، عطائیں یہ کرتے ہیں۔ خالد بن ولید فرماتے ہیں میں اس کا انکار کرتا ہوں، نہ تو نعمتیں دیتی ہے، نہ تو عطا کرتی ہے، نہ اولاد، کسی بات کی نہیں۔ اور لا سبحانہ کے، جب تو کوئی دیتی نہیں ہے میں انکار کرتا ہوں تو تیری تعریف کس بات کی؟ انی رأیت اللہ قد اہانک، میں نے آج دیکھا کہ خدا نے تجھے ذلیل کر کے رکھ دیا ہے۔ تو یہ تھا وہ واقعہ حضرت خالد بن ولید کا، جس کو بہت سورۃ والنجم کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا، اس کی بہت سی کتب ہیں، لیکن آج میں نے صرف ادھار رہنے دیا، ابن کثیر کا آپ کو حوالہ دیا، لیکن اب میں اس کے اوپر جو ہے نا وہ تبصرہ کیے بغیر آگے گزرتا ہوں۔ اس کے بعد ایک تاریخی واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ تاریخی واقعہ یہ ہے کہ دیکھیں اس کے اندر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کا طواف فرما رہے ہیں، اور جب وہ کعبۃ اللہ کا طواف فرماتے ہیں، یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، دن رات ہم سنتے ہیں، میں وہ نہیں آپ کو سناتا، اس کا ایک حصہ سناتا ہوں میں آپ کو۔ وہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور جب وہ حجر اسود کے سامنے کھڑے تو فرماتے ہیں نہ تو نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، میں تجھے چومتا ہوں اس لیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان استلامت اتباع فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے چوما ہے تو میں اس لیے تمہیں چومتا ہوں۔ اب ایک سوال پہلے، وہ جو بات میں نے بتانی ہے وہ تو بعد کی ہے، مجھے ایک بات کوئی بندہ بتائے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بار پوری زندگی کعبے کا طواف کیا، حجر اسود کو استلام کیا، چوما اس کو، اس کے پاس آئے، کیا یہ الفاظ کبھی حضور نے بھی کہے ہیں حجر اسود کو؟ حضور نے بھی اس کو فرمایا کہ میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کوئی اور کہ تو جنتی پتھر ہے یا کوئی اور بات ہو، نہ تو نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے؟ اور وہ باقی اتنے صحابہ تھے، انہوں نے کیوں نہیں کہا یہ بات؟ سیدنا فاروق اعظم نے کیوں کہی رضی اللہ عنہ نے؟ اگر یہ بات مثلا اچھی بات ہے کہنا چاہیے، تو پھر تو جب ہم طواف کعبہ کریں ہمیں بھی یہ چاہیے کہ جب استلام کریں نا اس کے سامنے جائیں ایسے بسم اللہ اللہ اکبر، تو ساتھ اس کو یہ کہیں نہ تو نفع دیتا ہے نہ تو نقصان دیتا ہے، ہم تو تجھے صرف حضور کی سنت کی وجہ سے چوم رہے ہیں، ہم تو نہیں کہتے۔ کتنی حج کی کتابیں کوئی ایک پیش کریں جس کے اندر یہ ہدایت ہو کہ جب آپ طواف کریں اور حجر اسود کے سامنے جائیں نا تو ساتھ وہ کہیں جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا۔
باقی کے خلفاء انہوں نے نہیں کہا، اور حضرت عمر نے بھی ایک دن ہی کہا۔ اب اس کے لیے ایک ڈھونڈنا ہوگی بات کہ سبب کیا تھا۔ نہ حضور کہیں، نہ ابو بکر، نہ عمر، نہ باقی کے دنوں میں نہ عثمان، نہ علی، اور نہ آج کوئی کہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پیش آ گئی تھی کہ وہ یہ کہیں نہ تو نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، میں تو استلام کرتا ہوں اتباع فعل رسول۔ ان کو یہ کیا ضرورت پیش آئی؟ وہ انہوں نے یہ کیوں کہا؟ اور وہ بھی ایک بار، اتنے بار 10 سال سے زیادہ ان کی خلافت رہی، اتنے حج کی ہے، پہلے بھی کبھی پہلے خیال نہیں آیا، یہ آج کر رہے ہیں، کوئی سے ابھی اور نہیں کر رہا۔ اصل میں ایک ٹاپک ہے، اس کا نام ہے، جیسے قرآن کریم کو ہم پڑھتے ہیں نا، اس کا نام ہوتا ہے سبب نزول۔ اور سبب نزول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آیت نازل کیوں ہوئی تھی۔ اب وہ آیت کیوں نازل ہوئی تھی، اس کے تلاش کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک ذرا آسان اور ایک تھوڑا سا مشکل۔ آسان یہ ہے کہ آپ طبری کو، قرطبی کو یا فخر رازی کو اٹھا لیں، ان کے اندر کسی آیت کے نازل ہونے کی کوئی 2-3 وجوہات لکھی ہوتی ہیں، تو وہاں سے وہ سبب نزول کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آیت کے نازل ہے۔ یہ تو آسان ہے، کوئی بندہ بھی تفسیر اٹھا لے۔ ایک یہ طریقہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اسباب النزول، کہ اس کے اسباب کیا ہیں نازل ہونے کے، وہ تفاسیر سے اس کا کچھ اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کمال طریقہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت کا سبب نزول خود قرآن سے تلاش کیا جائے۔ سورہ اعراف کی کوئی آیت ہے، وہ کیوں نازل ہوئی ہے، وہ ہو سکتا ہے سورہ زمر میں اس کا سبب بیان ہوا ہو، سورہ حامیم سجدہ میں کوئی آیت، کوئی واقعہ ہوا ہے اور اس کا سبب سورہ اعراف میں ہو، سورہ انعام میں کوئی واقعہ ہوا ہے اور اس کا سورہ صافات میں ہو۔ یہ بڑا کمال کا، دلچسپ اور دنیا میں سب سے زیادہ مزیدار، لذیذ، ٹیسٹی، سب سے زیادہ موضوع ہے۔ اور مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی تھی کہ میں نے اس کو چند طریقے آپ کو بتائے تھے۔ اس توحید کا پروگرام کرنے سے پہلے میں نے پروگرام کیا تھا، چند پروگرام کیے تھے کہ شبہات پیدا ہی کیوں ہوتے ہیں۔ اس وقت میں نے یہ سبب نزول کے مختلف مقامات قرآن سے پڑھے تھے، اور میں نے بتایا تھا کہ معجم المفاہرس استعمال اس طرح سے کریں، اس آیت کو نکالیں اور پھر اس کا سبب نزول وہاں سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کے سبب نزول ہوتے ہیں تفاسیر سے اور خود قرآن سے، اور خود قرآن کا تو مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ پھر وہ تفاسیر کے اندر اگر 4-5 سبب نزول لکھے ہو نا، تو جب آپ قرآن سے دیکھیں گے تو ان میں سے کوئی ایک ہوگا تو آپ ترجیح دینے کے قابل ہو جائیں گے کہ ہاں قرآن کے نظم کے مطابق کون سا ہے۔ وہ بڑا مزیدار موضوع ہے اس کا، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ذوق عطا فرمائے اس کا۔ اسی طرح ایک ٹاپک ہے، اس کا نام ہے سبب ورود حدیث۔ تو وہ ورود حدیث کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ حدیث وارد کیوں ہوئی ہے، کیا اس کا سبب تھا۔ جیسے سبب نزول قرآن کا ہے نا، اسی طرح حدیث کا بھی ہے۔ کئی لوگ اس پہ تھوڑا تھوڑا کچھ کام کر رہے ہیں، میرے علم میں نہیں ہے کہ اس پر کوئی مستقل کام ہوا ہو۔ اب کچھ دوست ہیں وہ اس پہ کچھ کام کر رہے ہیں۔ سبب ورود حدیث ایک وہ قاری صاحب ہیں فیصل آباد کے اندر، مجھے ان کا اس وقت نام نہیں یاد ہے، میں پاکستان گیا تھا اس وقت ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ سبب ورود حدیث پر، اس کے اوپر ورود حدیث پر وہ ایک PhD کر رہے تھے، تو انہوں نے کسی خاص کتاب کو یا کچھ تمام حدیث کو نہیں، ایک تھا ان کا کچھ موضوع، اس کے بارے میں وہ کر رہے تھے۔ تو یہ بڑا دلچسپ ٹاپک ہوتا ہے کسی حدیث کے وارد ہونے کا۔ مثلا ہم کیا جاتے ہیں انما الاعمال بالنیات، تو یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا تھا؟ یہ بخاری کے اندر ہی اس کے ورود اسباب لکھے ہوتے ہیں، اسی باب میں یا دوسری جگہ جیسے قرآن کریم میں ہوتا ہے۔ اب میں نے بات جو آپ کو بتانی تھی وہ تو یہ اور تھی، لیکن اس کے ساتھ میں نے کچھ اور باتیں بھی بتا دی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیوں کہا کہ میں فعل رسول کی وجہ سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں تمہیں بوسہ دے رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کوئی بات تھی۔ اب اس کا سبب ورود دیکھیں۔ اس کا سبب ورود جن محدثین نے ذکر کیا ہے، فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس کا ذکر کیا ہے، عمدۃ القاری کے اندر امام بدر الدین عینی نے اس کا ذکر کیا ہے،
فیض القدیر اس کے اندر ذکر ہے، حافظ سیوطی نے نسائی کی شرح میں اس کا ذکر کیا ہے، اور تحفۃ الاحوزی کے اندر مبارک بوری نے اس کا ذکر کیا ہے، اور ابن حزم نے اور کئی لوگوں نے اس کا، لیکن اب وہ سارے نام میں نہیں پڑھتا۔ ہوا یہ کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے کے لیے آئے یا حج کرنے کے لیے، کسی کوئی بھی موقع تھا۔ جیسے ہم انگلینڈ میں رہتے ہیں، الحمدللہ ہمارے پاس نئے مسلمان ہوتے ہیں، تو جب وہ کہیں ہم جاتے ہیں نا، تو نئے مسلمان جب 2-4 ہمارے ساتھ ہوں تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر بات ان کی ٹیچنگ کے لیے کوئی نہ کوئی پہلو جو ہے نا وہ بیان ہوتا چلا جائے، اور اگر کہیں سے ہم یہ سوچیں کہ یہ نئے مسلمان ہیں، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تو یہ کیا ہے، ان کو ہم اسی وقت بتاتے ہیں۔ اب میں اپنی بتاؤں، نئے مسلمانوں کو کبھی ہم لے جاتے ہیں، جب بالکل نیا مسلمان اس کو گھر میں کھانے کے لیے یا کسی جگہ لے گئے تو ہم چپاتی دیتے ہیں، روٹی، تو کئی انگریز ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں ان کو وہ روٹی توڑنے کا نہیں پتہ ہوتا، تو وہ ذرا حیران ہوتے ہیں، فوری کہتے ہیں اس کو یوں کھایا جاتا ہے، یہ چاولوں کے اوپر سالن ڈالا جاتا ہے، یہ کیا ہے، تو ہم ان کو ان کی حالت کو دیکھ کر نہ ہم ریئلائز کر لیتے ہیں کہ یہ بات ہے، تو اس لیے ان کے ساتھ ہم وہ سلوک کرتے ہیں۔ اس کا ہمیں ایکسپیرینس ہے دن رات کا، الحمدللہ مہینے میں کم از کم 1-2 بار تو اس کا یقیناً ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں نئے مشرک وہ مسلمان ہو گئے۔ اب وہ عمرہ یا حج کے لیے جب گئے تو کعبے کا طواف کرنے لگے۔ ابھی وہ نئے مسلمان تھے اور شرک سے نکل کر ادھر آئے تھے، وہ بتوں کو مان رہے تھے کہ ان کے اندر قوت، طاقت، تصرف ہوتا ہے، اور وہ ربوبیت میں شرک کرتے تھے۔ اب انہوں نے پڑھ لیا کلمہ۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ان کی حقیقت کیا ہے اور یہ کس طرح سے ربوبیت کے اندر شرک کرتے ہیں اور کیا ان کا جو ہے نا وہ معاملہ ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرنے لگے۔ اب طواف کے دوران وہ بندے آپ کے ساتھ ہیں، اور قاضی شوکانی نے اس کے اندر نیل الاوتار کے اندر یہ بات انہوں نے بھی لکھی ہے۔ جب وہ بندے ساتھ ہیں، حجر اسود کے سامنے آئے، اب وہ نگاہ فاروقی تھی نا، جب انہوں نے اس کا استعلام کیا، چوما اس کو، تو وہ بھی ساتھ کھڑے تھے، انہوں نے ان کی طرف دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھانپ لی کہ ان کے ذہن میں کہیں یہ بات نہ آ جائے کہ ادھر بھی ہم پتھروں کے ساتھ ایسا کرتے تھے، ادھر بھی پتھروں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نفع نقصان دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں ربوبیت کا مسئلہ کیسے کلیئر ہو رہا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اس وہم کو دور کیا۔ حافظ ابن حجر کے اور قاضی شوکانی کے میں الفاظ بتاتا ہوں، لکھتے ہیں فاراد عمر، حضرت عمر نے ارادہ کیا، ان یعلم الناس، کہ میں ان کو ذرا ان کا قبلہ درست کر دوں، سوچ کے اندر جو اگر کوئی ٹلی ہوئی نا بعد میں اس کو ذرا ٹائٹ کر دوں، سیدھا کر دوں، بتاؤں، تعلیم دوں ان کو۔ تو انہوں نے یوں فرمایا، ان استلامت اتباع فی فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ان کی طرف دیکھا تو فرماتے ہیں کہ یہ جو میں کچھ کر رہا ہوں یہ فعل رسول میں ہے، لال ان الحجر ينفع ويضر بذاته۔ وہ فرماتے ہیں کہ سن لو اے حجر اسود، نہ تو حجر اسود نفع نہیں دیتا، نہ نقصان دیتا ہے ذاتی طور پر۔ کیوں؟ آگے سنیے، وہ کہتے ہیں کما کانت العرب تفعل فی الجاہلیت جاہلیت تعتقدوہ فی الاوثان بذاتہ، کیونکہ جو ان کے ساتھ لوگ طواف کرنے کے لیے آئے تھے وہ لوگ تھے جو اسلام لانے سے پہلے جاہلیت میں تھے، اور ان کا یہ اعتقاد تھا، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ اوثان جو ہیں، یہ جو اصنام ہیں، یہ جو بت ہیں، ذاتی طور پر یہ نفع نقصان دیتے ہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اس وہم کو زائل کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے اس وقت یہ فرمایا، ورنہ دوسرے صحابہ کیوں نہیں کہتے تھے؟ چونکہ ان کے سامنے وہ وقت آیا تھا، اس لیے انہوں نے اس شبہ کا ازالہ کیا تھا۔ سبحان اللہ، ان کے اس شبہ کے ازالے کے لیے کیا۔ یہاں سے چند باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مشرک ذاتی قوت مانتے تھے بتوں کے اندر، اوثان کے اندر۔ کون کہہ رہا ہے؟ قاضی شوکانی۔ کون کہہ رہا ہے؟ حافظ ابن حجر عسقلانی۔ اور ایک کتاب ہے التجرید فی شرح کتاب التوحید، محمد بن عبد الوہاب کے پوترے یا وہ دوترے کچھ ایسے ہیں، اس وقت میرے نام ذہن میں نہیں نا، یہاں وہ لکھا ہے، اس کے اندر انہوں نے اس بات کو لکھا التجرید فی شرح کتاب التوحید کے اندر۔ عسقلانی نے کہا، امام عینی نے کہا، حافظ سیوطی نے کہا، اور اس کے بعد رشید رضا نے کہا۔ میں نے کہا تھا نا، میں بتاؤں گا آپ کو، رشید رضا نے کہا، اور امام مسلم ان کے امام نووی نے کہا، اور دوسرے اور بہت سے محدثین جنہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے۔ اب یہاں سے ایک بات جو ویری ویری کلیئر اور بالکل آرام سے سمجھ آتی ہے، وہ یہ بات ہے کہ کیا مشرکین اوثان کے اندر یہ سمجھتے تھے کہ ان کے اندر طاقت ہے یا نہیں؟ جی سمجھتے تھے۔ کیا ان کا ربوبیت میں شرک تھا؟ جی تھا۔ یہ کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ، اگر وہ نہیں سمجھ رہے تھے تو ان کے اس وہم کو دور کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور یہ تو وضاحت ہو گئی۔ اب مشرکین کیا کیا ان کو مان رہے ہیں؟ ان کے اندر ذاتی قوتیں مان رہے ہیں، نفع نقصان کی ساری باتیں مان رہے ہیں، اور ان کا یہ حال ہے کہ وہ ان کی قسمیں اٹھاتے ہیں ان کے نام کی۔ پچھلی بار میں نے بتا دیا تھا، کانوا یحلفون بالاسنام۔ یہ سمرقندی ہیں، ابن بطال ہیں، حافظ ابن حجر عسقلانی ہیں، عبد الرحمن حوالی ہیں، رشید رضا ہیں، یہ سارے محدثین کہہ رہے ہیں کہ ان کی وہ قسمیں اٹھاتے تھے ان کے نام کی۔ اب یہ دیکھیں، یہ ربوبیت میں نہیں، ابھی بھی ربوبیت میں شرک نہیں۔ مشرکین اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے تھے۔ قرآن کریم میں بار بار آیا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْقِلُونَ، مختلف اعتبار سے وہ قرآن کریم میں وہ آیت آتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے لم یشکر اللہ کا شکر نہیں کرتے تھے، الا انہ صرف عنہم الضر والبلاء وبادروا الى المکر السیئ وقابلوا فضل اللہ بالایمان فی الکفر والتکذیب بآیات اللہ فاذا كانت الرحمة مطرا احیا الارض وانبت الزرع بعد جدب قحط نسا، جب ان کے قحط آتا، مصیبتیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا، سبزیاں اگ جاتی، اللہ کرم کرتا، یہ وہ مقام تھا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے۔ اب دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں ابو بکر الجزائری، کیا کہتے ہیں، صابونی، فتح القدیر، شوکانی، تفسیر ابن مسعود، علامہ ابن الجوزی، امام راضی کہتے ہیں نسبوا ذالک ولکن اکثر الناس لا یشکرون، تفسیر میں سورہ یونس کی آیت کے اندر وہ کہتے ہیں نسبوا ذالک الی الکواکب والانواع والاصنام، دیتا اللہ تھا، بارشیں اللہ نے دیں، کھیتیاں اللہ نے اگائیں، مگر وہ منسوب کرتے تھے ان کو اپنے خداؤں کی جانب۔ ابھی بھی لا یقولون اللہ کہنے میں وہ سچے ہیں، ابھی بھی لا یقولون اللہ وہ دل سے مان رہے ہیں، ان کا یہی عقیدہ ہے۔ آگے سنیے، ابن کثیر نے یہ لکھا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس کی تفسیر میں وہ کہتے ہیں کہ جب ان پہ انعام ہوتا، من تفضل بالانعام به علیہ کالاصنام والاندام الانداد فهو ظلوم کثیر الکفار للنعمہ۔ وہ آیت آتی ہے نا ان الانسان لظلوم کفار، انسان بڑا منکر ہے کہ وہ نعمتوں کا۔ اس کی تفسیر میں امام بغوی، خازن سب کہہ رہے ہیں کہ اللہ انعام دیتا اور وہ ان کو کہتے کہ یہ سارے انعامات جو ہیں ہمیں دیے ہیں انہوں نے، خداؤں نے دیے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، بتوں نے دیے ہیں۔ ابھی بھی لا یقولون اللہ میں وہ کہنے میں صادق تھے، اور جتنی ان کو نعمتیں ملتی وہ ان کے ینسبون الی الاسنام ساری ان کو دیتے۔ اب جو رزق ملتا ان کا، رزق کی، شکر کی، حمد کی، یہ ساری باتیں وہ ان کی طرف کرتے تھے۔ وجعلوا للہ اندادا،
شوکانی کہتے ہیں اے جعلوا للہ شرکا فی الربوبیت او فی التسمیت وہی الاصنام، وہ ربوبیت میں شرک کرتے تھے اور لا یقولون اللہ کہنے میں وہ صادق نہیں تھے، وہ کاذب تھے۔ اسماعیل حقی نے بھی یہ بات لکھی اور علامہ قرطبی نے بھی، انشاءاللہ ابھی مجھے وہ اشارہ ہو گیا، باقی کے حوالے میں بعد میں اگلے پروگرام میں دوں گا اسی موضوع کے اوپر، لیکن اس وقت یہ ہے کہ وہ نفع نقصان کا مالک ان کو جانتے تھے، اللہ کی ذات میں شریک ان کو کرتے تھے، شکر ان کا کرتے تھے، حمد ان کی کرتے تھے، بارش ان سے طلب کرتے تھے، ڈرتے تھے، خالد بن ولید کو دھمکیاں دیتے، زنیرہ کو کہا، دمام کو کہا، انبیاء کو کہا، لیکن حیرت اس بات کی ہے کہ ہمارے ان کی سپورٹ کرنے والے، ان کی نصرت کرنے والے، ان کی اعانت کرنے والے ان کے عقیدے کو اتنا پکا کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں 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 ان اللہ، وہ مانتے تھے، وہ یقرون بقلوبہم والسنتہم، دل سے اور زبان سے وہ مانتے تھے کہ ان اللہ هو الرب والمتصرف والرزاق، تو اللہ تعالیٰ کو وہ کہتے تھے وہی کائنات کے اندر تصرف فرماتا ہے، وہی رزق دیتا ہے۔ اور یہ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں ان الانسان لظلوم کفار کی تفسیر میں کہ وہ ظلم ان کا یہ تھا کہ نعمت اللہ دیتا اور منسوب ادھر کرتے۔ اب بتائیں لیقولن اللہ کہنے میں وہ کیسے صادق ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والا ان سالتا ہم من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ، اگر تم ان سے پوچھو کب، جب پوری سورت کے اندر دلائل آ گئے، کئی سال گزر گئے آیات کو نازل ہوتے ہوئے، ان کا رد کرتے ہوئے، اب اگر ان سے پوچھیں تو وہ مجبوراً استراراً کہہ دیں گے لیقولن اللہ، مگر مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے ان کے بارے میں کہہ دیا کہ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اب کون مائی کا لال ہے جو یہ کہے کہ وہ لیقولن اللہ کہنے میں صادق تھے؟ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ